یوتھیا، عمرانڈو، خان صاحب کا مرید اور اس طرح کے بہت سارے بیہودہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، اور عمومی طور پہ ہمارے بڑے تجزیہ کار بھی کر رہے ہوتے ہیں نیوز چینلز پہ، اپنی ٹویٹر اسپیسز پہ، یوٹیوب۔ اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو اس کے پیچھے یہ نفسیات چھپی ہے کہ عمومی طور پہ یہ تمام لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں، اور آپ لوگ بھی اگر آپ اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو، سپورٹر کو سیاسی شعور نہیں ہے، اور وہ صرف خان صاحب کی محبت میں اندھا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی اقتدار میں کس طرح آئی، اس کے غبارے میں کس طرح ہوا بھری گئی، میری اس پہ اپنی ایک رائے ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں۔ اس وقت وہ رائے دینے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، یہ ویکیوم جو تھا اس سے پر کیا گیا، یہ ویکیوم کیوں تھا اسے نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم پولیٹیکلی ان سے انگیج نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ پولیٹیکلی ان سے انگیج نہیں کر سکتے تو آپ ان کے مسئلے کا حل نہیں کر سکتے، تب تک پاکستان میں یہ ڈیوائیڈ رہے گی۔ اب میرے خیال میں 8-10 پوائنٹس ہیں کہ جن کو سمجھنا پڑے گا، تبھی ہم کسی پی ٹی آئی کے سپورٹر کو سمجھ سکیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہے تبدیلی کا نعرہ۔ یہ نعرہ دنیا میں بہت اٹریکٹیو ہے، بہت اٹریکٹیو ہے، اس سے بہت سارے لوگ مائل ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کسی بھی ملک کی اگزامپل لے لیجئے، کوئی بھی ملک جو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا ہے، آپ سمجھیے امریکہ لے لیجئے فار ایگزامپل۔ وہاں بھی پالیسیز کی بنیاد پر حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، اور کوئی اگر کہے کہ ان کے سسٹمز تو موجود رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ڈیموکریٹس فری ہیلتھ کیئر کی طرف جانا چاہتے ہیں، تبھی اوباما صاحب نے اوباما کیئر لانچ کی تھی۔ ریپبلکنز کا بہت بڑا نعرہ یہ تھا کہ ہم اسے ریپیل کریں گے، ہم کیپٹلسٹ سوسائٹی ہیں، ہم ایک حد کی تو انشورنس دیں گے، لیکن ہم اتنی زیادہ نہیں کر سکتے۔ اس کی اور بہت ڈیٹیلز ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات یا اکثر اوقات ان ملکوں میں سسٹمز پہ بھی چینج کی بنیاد پہ ووٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو نعرہ ہے تبدیلی، یہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں ہر کسی کو، کیونکہ بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے۔ تو خان صاحب نے جو نعرہ لگایا تبدیلی، یہ بہت اٹریکٹیو تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ اور کن کے لیے اٹریکٹیو تھا؟ ان کے لیے اٹریکٹیو تھا جن کی شعور کی عمر خان صاحب کے سیاست میں آنے کے بعد آئی ہے۔ میں سیاسی شعور کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تمام لوگ جو پہلے پاکستان کی پولیٹکس پہ انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، جو تاریخی حوالوں کو زیادہ نہیں جانتے کہ تاریخ میں کیا ہوا، ہمارا ملک کس طرح بنا، کس کے ساتھ کیا ہوا، کس نہج تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے سیاستدان کیسے ہیں، اور انہوں نے کیا اچھائیاں اور کیا برائیاں کی ہیں اور کیا قربانیاں دی ہیں، کیونکہ ہم وہ جانتے نہیں تھے۔ اور یہ وہ جنریشن ہے جو مشرف صاحب کے ایرا میں بڑی ہوئی، تو مشرف صاحب کا وہ پروپیگنڈا کہ یہ تو چور ہیں، ان کو تو ہم نے نکالا تھا، مارشل لاء ہے، اور اب میں صحیح صدر ہوں اور اب میں ترقی ہو رہی ہے ہمارے ملک میں۔ پھر زرداری صاحب کا جو امپریشن ہے ہم سب جانتے ہیں، ان کی حکومت آئی، کرپٹ ہے، ملک توڑ دیا، تباہ کر دیا، پیسے کھا گئے، یہ امپریشن بنتا رہا۔ پھر نواز شریف صاحب آئے، کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، صرف پنجاب کو سرو کرتا ہے، اور مشرف کے دور میں ایگریمنٹ کر کے چلا گیا تھا، جھوٹا ہے پہلے نمبر کا۔ یہ جب تمام باتیں ہوئیں تو یہ جو یوتھ اس پہ جوان ہوئی، جنہوں نے دیکھا ہی صرف یہ، تو ان کے لیے تو تبدیلی کا نعرہ کوئی عمران خان صاحب نہ لگاتے، کوئی اور لگاتا تو وہ اس کے ساتھ جاتے، کیونکہ وہاں وہ ویکیوم موجود تھا۔ خان صاحب نے وہ بات کر کے، وہ نعرہ لگا کر اسے کیپٹلائز کیا، تبھی یہ لوگ اب ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد صرف یہ بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کے خلاف بات ہوئی یا ان لوگوں کی کرپشن کے قصے سامنے آئے تو خان صاحب نے وہ ویکیوم فل کیا۔ اگر آپ ہماری بڑی پارٹیز کا جائزہ بھی لیں تو ان میں ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، وہ ہمارے ملک میں مسئلہ کیوں ہے اور اس پہ خاص فرق زیادہ کیوں نہیں پڑتا، ہم کبھی بعد میں اس پہ بات کر لیں گے، لیکن وہ مسئلہ ہے ڈائنیسٹک پولیٹکس کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے سیاست سنبھالی، پھر ان کے شوہر آصف علی زرداری نے سنبھالی، اب ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نواز شریف صاحب کی پارٹی کو دیکھیے تو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم نواز، اور کوئی نہیں ملا تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ حال ہی میں حمزہ شہباز شریف بن گئے۔ اور آپ اسی طرح جے یو آئی کو دیکھیے، مفتی محمود صاحب ان کے ہیڈ تھے، اب ان کے بیٹے مولانا فضل الرحمان اس کے ہیڈ ہیں، اب ان کے بیٹے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ اے این پی کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو مین اسٹریم بڑی پارٹیز ہیں، ان میں جو ڈائنیسٹک پولیٹکس ہے وہ بھی اس یوتھ کو اپیل نہیں کرتی کہ کیا ہم غلام ہیں، اور یہ واقعی ایک بہت جینوئن سوال ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ویکیوم پیدا ہوا کہ کیا واقعی ہم غلام ہیں
کہ ہماری قسمت میں ان لوگوں کے علاوہ، ان خاندانوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے؟ اسی کے بعد میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے کہ ان تمام پارٹیز کی بیڈ گورننس نے بھی بہت بڑا ویکیوم پیدا کیا، کیونکہ جب ہم سیاستدانوں سے ملتے ہیں، عمومی طور پہ پیپلز پارٹی اور اب مسلم لیگ نون، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ریاست کام نہیں کرنے دیتی، ہمارے خلاف کیسز بن جاتے ہیں، ہمارے خلاف عدالت سے فیصلے آ جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی۔ تو میں ہمیشہ ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ چلو بھئی اسٹیبلشمنٹ تمہیں کشمیر پہ کام نہیں کرنے دیتی ہوگی، افغانستان میں اور فارن پالیسی نہیں بنانے دیتی ہوگی، ایک اچھی اکنامک پالیسی شاید نہ بنانے دیتی ہو، وہ تمہیں اسپتال بنانے سے تو نہیں روکتی، وہ تمہیں تعلیمی نظام بہتر کرنے سے تو نہیں روکتی، اگر آپ سندھ کی حکومت ہیں تو وہ آپ کو ایک ٹرانسپورٹیشن سسٹم بنانے سے تو نہیں روکتی کہ 15 سال آپ کو ہونے کو آئے ہیں اور آپ ایک بس سروس کراچی کو نہیں دے سکے، یا فار دیٹ میٹر پورے سندھ کو نہیں دے سکے۔ یہ جو بنیادی مسائل ہیں، آپ نے ان کو بھی حل نہیں کیا، تو اس سے وہ لوگ تو آپ کے ساتھ رہیں گے جو آئیڈیالوجیکلی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ یہ جو نیا ووٹر ہے جس نے ابھی شعور کی آنکھ کھولی ہے، جو وہ یہ نہیں جانتا کہ پاکستان کی سیاست ہوتی کیسے ہے اور آپ نے کن مسائل کو 80 اور 90 کی دہائی میں فیس کیا ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں جانتا، اس کے سامنے آپ کی گورننس ہے جو واقعی بہت خراب ہے، جو آپ نے بیسک مسائل، فنڈامنٹل مسائل بھی لوگوں کے حل نہیں کیے۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ اور سپریم کورٹ روکتی ہوگی لیکن بنیادی مسائل حل کرنے سے نہیں روکتی، وہ نہ روک سکتی ہے۔ تو آپ کی بیڈ گورننس بھی یہ نقطہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ویکیوم پیدا ہوا کہ جو خان صاحب نے فل کیا۔ پانچواں نقطہ جو میرا خیال ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے شاید اچنبے کی بات ہو لیکن میں اسے بہت اہم سمجھتا ہوں، کہ وہ جنریشن ہے جو یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، نیٹ فلکس پر، امیزون پرائم پر، ڈزنی پلس پر جوان ہوئی ہے۔ انہوں نے باہر کی نہ صرف موویز دیکھی ہیں، باہر کے نہ صرف ڈرامہ دیکھے ہیں، بلکہ باہر پڑھنے بھی گئے ہیں، ان کے دوست بھی باہر رہتے ہیں، ان تک بی بی سی تک بھی ان کی رسائی ہے، سی این این تک بھی ان کی رسائی ہے۔ تو لاشعور میں ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جب وہ یہ آرٹ فارمز یا نیوز کو دیکھتا ہے کہ یار اگر یہ فلاں ملک ایسا ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے۔ اس کو شاید ہم پرانی جنریشن، جو میری جنریشن ہے، کنیکٹ نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے 90s میں اور ارلی 2000s میں، تو ہم نے انڈیا کی موویز دیکھی عمومی طور پہ، تو اس میں بھی ظاہر غربت تھی، لڑائی تھی، غنڈہ گردی تھی، دہشت گردی تھی، تو ہمارا وہ جو انٹرٹینمنٹ کا یا آرٹ کا کوٹا تھا نا، اس نے ہم پہ اتنا امپیکٹ نہیں ڈالا۔ یہ جو نئی جنریشن ہے یہ اس پہ جوان ہوئی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یار اگر ہم نیٹ فلکس پہ یہ اتنا اچھا روڈ دیکھ رہے ہیں، ہم انڈیا کی کسی نیوز میں یہ اتنا اچھا ہاسپٹل فیسلٹی دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور ظاہر ہے کہ جب نہیں ہوگی اور وہ جس کو سامنے دیکھیں گے اسی کے اوپر سوال کریں گے، اور جو انہوں نے کیا تو ویکیوم تو بنے گا جو فل ہوا۔ پھر اس کے بعد جو نقطہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ جنریشن ہے جس نے سیاست کو پہلے ہمارے ملک میں نہیں دیکھا، جس کے سامنے جب خان صاحب نے یہ کیا کہ یہ باریاں لیتے رہے، اور جب انہوں نے گوگل سرچ کیا کہ بھئی 90s میں کس کی حکومت ہوا کرتی تھی، تو دکھتا ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی، پھر مسلم لیگ، پھر پیپلز پارٹی، پھر مسلم لیگ۔ تو نظر تو یہ آتا ہے کہ بھئی آپ نے مکمکہ کیا ہوا ہے، پہلے میں آؤں گا پھر آپ آئیں گے، پھر آپ نے اس کو فارملائز کرنے کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کر لیا۔ لیکن کیونکہ وہ جنریشن نئی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ حکومتیں گراتی اور بناتی رہی، ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کرتی رہی، یہ ایک دوسرے کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ جتنے آج مسلم لیگ نون والے اور پی ٹی آئی والے بھی آپس میں ایک دوسرے کے نہیں ہیں، کیونکہ یہ سیاسی عمل سے بڑے نہیں ہوئے، انہوں نے یہ عمل نہیں دیکھا، تو ان تک وہ بات پہنچی بھی نہیں کہ خان صاحب کی کسی بھی بات کو وہ اس طرح انالائز کر سکتے یا کر پاتے۔ اور اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے، اس میں آپ کا اور میرا قصور ہے، جو بڑی جنریشن ہے اس کا قصور ہے کہ ہم نے انہیں سیاست سے نابلد رکھا، ہم نے یہ باتیں کی کہ سیاست تو ہے ہی گٹر، ہم نے سیاسی عمل کو اور سیاسی تعلیم کو ان تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ تو اس میں پھر دوبارہ قصوروار آپ میں اور مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ اور اس میں ایک آخری نقطہ یہ ہے کہ خان صاحب کا ایک ہیرو کا اسٹریچر تو ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن خان صاحب جس طرح جو ان کی آڈیٹری ہے، جس طرح وہ بات کرتے ہیں، جس طرح وہ کنیکٹ کرتے ہیں، جس طرح وہ یوتھ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے مسائل پہ بات کر رہے ہیں، وہ عام آدمی کو لگتا ہے کہ ہاں یہ بندہ سمجھتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور جو ان کا امپریشن ہے ایک صاف شفاف آدمی ہونے کا، کھلا ڈلا آدمی ہونے کا، کرپشن نہ کرنے کا، یہ بھی بہت اہم ہے کہ اس پورے ویکیوم کو انہوں نے نہ صرف چینلائز کیا بلکہ اپنے حق میں اس طرح استعمال کیا، اور میں استعمال کسی برے معنوں میں نہیں کہہ رہا، اپنے حق میں اس کو اس طرح لیا کہ اب پی ٹی آئی کے سپورٹرز جب عمران خان صاحب کی کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو بادی النظر میں غیر اخلاقی ہو، وہ اسے بھی خاطر میں نہیں لاتے، ان کی پرفارمنس 3.5 سال اچھی نہیں تھی، وہ اسے بھی خاطر میں نہیں لاتے،
وہ چند لوگ میرے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اب جو سب کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں سیاسی طور پہ، لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ پیچھے اتنے بڑے مسائل ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بیڈ گورننس ہے، ڈائناسٹک پولیٹکس ہے، چینج کا نعرہ ہے، سیاست سے اس طرح کی ہم آہنگی نہیں ہے، اور ہیرو ورشپ ہے. ہم سب ہیرو ورشپ کرتے ہیں، ہم سب آئیڈیالوجی کو چھوڑ کے انسان کے پیچھے جاتے ہیں. تو جب تک آپ اس جنریشن کو، جب تک ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اس زاویہ نظر سے ان کو نہیں دیکھیں گے، آپ ان سے انگیج نہیں کر سکتے، آپ ان کے مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تبھی آپ ان کا مسئلہ حل بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر وہ سمجھ نہیں آتے. تو اس لیے پھر ہم عمران ڈو یوتھیا اور اس طرح کے بیہودہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب کوئی چیز عقل میں نہیں آتی تو وہ گالیوں کی صورت میں ہی نکلتی ہے. تو پھر ایسے موقع پر آپ کا، میرا اور اس ہر شخص کا یہ کام ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کو خدا نے بات کرنے کی صلاحیت دی ہے اور چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، کہ وہ لوگوں کو سمجھائے، پولیٹیکلی لوگوں کو انگیج کرے. جو خان صاحب کے مخالف ہیں انہیں بتائے کہ دیکھو ان کا مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ حل کر لو، یہ تو کل تمہارے ساتھ ہوں گے. کیونکہ ہم وہ مسئلہ حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم بات نہیں کرنا چاہتے، ہم میں پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے، ہم اپنے لیڈر کے خلاف کوئی بات نہیں سننا چاہتے، اور ہم نفرتوں اور محبت کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں، اس لیے ہم اسے ڈیکنسٹرکٹ نہیں کر پاتے. اگر آپ آخر تک آ گئے ہیں تو یہ نقطہ میں اب بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ اگر میں شروع میں بیان کرتا تو شاید کوئی میری یہ بات نہ سنتا، اور جو میں جینوئنلی سمجھانا چاہتا تھا وہ نہ سمجھ پاتا. میں یہ نوٹ کرتا ہوں اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں، پچھلی ویڈیوز میں جب میں نے کہا کہ میرے خیال میں خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ لائی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت دو، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو، تمہاری یہ رائے کیسے ہے. تو اس ویڈیو کے بعد جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، آنے والی ویڈیو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی رائے میں آپ کو بتا سکوں کہ خان صاحب کے جب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے غبارے میں ہوا بھری گئی تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن اس چیز کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ ایک ویکیوم تھا، ایک جگہ تھی جسے پر کیا گیا، ایک جگہ تھی جسے فل کیا گیا. اگر وہ جگہ موجود نہیں ہوتی تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا تھا. تو اب اگلی ویڈیو میں ہم وہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس پہ میری رائے کیا ہے. یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر اس ہی طرح آپ چند اہم موضوعات پر میری رائے دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کیجئے. ہمارے پرانے انٹرویوز دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کیجئے، اور ہمارے چینل کو یہاں پر ضرور سبسکرائب کیجئے.